اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک چھوٹے سے واقعہ نے میرے ذہن کی کینوس پہ ایک بہت بڑا واقعہ واضح کر دیا ہے، سامنے لے آیا۔ مجھے وہ لگا کہ وہ واقعہ جو ہے وہ میرے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے تھا۔ تو چھوٹا واقعہ یہ ہوا کہ آج ایک بچہ آیا ہمارے پاس اور وہ کہتا ہے جی میں اسٹوڈنٹ آیا ہوا ہوں اور میرے لیے دعا کرے کہ میرا کام لگ جائے، کہیں میرے معاملات ٹھیک ہو جائے، میرے بہن بھائی ہیں۔ لیا کا تھا ایک بچہ۔ تو جب اس نے کہا دعا کریں تو اس سے مجھے نا ایک اور واقعہ یاد آ گیا بابا جی کا، وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ چھوٹے سے زمیندار ہیں اور وہ سودے کرتے تھے، تو ان کی پیمنٹس کی جو ڈیٹس تھی وہ بڑی پریسائزلی وہ اپنے پیمنٹس کرتے تھے کہ مارکیٹ میں ان کا نام نہ خراب ہو۔ تو انہوں نے اپنی ایک پیمنٹ منگوائی باہر سے، یہ بڑی پرانی بات ہے، اور وہ ایک دن لیٹ ہو گئی جس دن انہوں نے دینی تھی اس سے زیادہ، تو وہ بڑے شرمندہ فیل کر رہے تھے، وہ پارٹی بھی باہر تھی تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو ہم نے جتنی جمع کر سکتے تھے اتنی کی، مگر اس میں پھر بھی کچھ اس زمانے کے، آج سے کوئی بات آپ سمجھ لیں 20-25 سال پرانی، تو اس میں سے کچھ 2-3 لاکھ پھر بھی کم تھے۔ تو وہ مجھے اچانک کہتے ایک دن کہ چلو بابا جی کے پاس چل کے دعا کرواتے ہیں۔ ہم چلے گئے بابا جی کے پاس، ایک نیا کانسیپٹ کلیئر کیا نا اس نے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے راستے کھولتے ہیں، اور ان کی باتیں بڑی دیر بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ تو جب ہم ان کے پاس گئے، بابا جی تشریف لائے، تو ہمارے دوست نے کہا بابا جی دعا کیجیے گا، کل ایک پیمنٹ دینی ہے میں نے اور پرسوں میری آ رہی ہے، تو کبھی اس طرح نہیں ہوا میرے ان تمام سالوں میں کہ میری زبان سے میں ایک دن بھی لیٹ ہوا ہوں۔ تو مجھے بڑی ہو رہی ہے، ہم نے بڑا اکٹھے بھی کیے ہیں کچھ پیسے، تو دعا کیجیے گا کہ آج کوئی بندوبست میرا اللہ تعالیٰ فرما دے اور ہمیں ذلت سے بچا لے۔ بابا جی نے کہا بالکل ٹھیک ہے بیٹا، بیٹھو میں کچھ بھجواتا ہوں۔ اچھا وہ بابا جی ہم جب بھی جاتے تھے تو ہر 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا، کبھی جو ان کے بس میں ہوتا تھا، کبھی کھانا آ رہا ہے، کبھی۔ تو ہم ان کے بابا جی کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی زندہ کھاتے ہیں نا، مردے لوگ تو نہیں کھاتے۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بابا جی چائے کا، یا جو ان کے گھر ایک بڑی خوبصورت سی لسی بنتی تھی تو وہ کہنے کے لیے تشریف لے کے آئے، واپس آئے، ہم کھڑے ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، اور وہ لفافہ انہوں نے ٹیبل پہ میرے اس دوست کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ لے۔ تو انہوں نے کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دوا ہے نا۔ انہوں نے کہا جی کس چیز کی؟ اس نے کہا دیکھیں میرے پاس یہ پیسے پڑے ہوئے تھے، اور وہ ڈالرز کے حصے میں کسی کی امانت ہوگی، یا انہوں نے کوئی بچائے ہوں گے، یا وہ خود بھی وہ بڑے درمیانہ طبقے کے بڑے خوبصورت سے ماحول میں رہتے تھے، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی پیدا کرے۔ میرے 9 استاد ہیں، 9 بابا جی ہیں، تو سب کے واقعے میں جب دل کرتا میں بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو انہوں نے کہا یہ دعا ہے۔ اس نے کہا سن لو ایک بات غور سے۔ وہ ایسے کرتے تھے جب بات کرتے تھے کہ دعا وہاں سے شروع ہوگی جہاں دعا نہ کر پائیں گے آپ۔ جب کوئی بندہ آپ کے پاس دعا کرنے آتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے دسترس سے باہر کی چیز تو آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے۔ مگر جو مسئلہ آپ خود حل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اگر راستے میں کوئی بچہ جا رہا ہے اور وہ بھوکا آپ کو نظر آئے اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کچھ کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کو بڑا تیر مار لی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو گاڑی روک کے یا پیدل جا کے بس روک کے جا کے اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ جتنی آپ کر سکتے تھے۔ تو دعا اور دعا کا کنسپٹ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس دعا کا کہتے ہیں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے آپ کے دوست ہوں، چاہے آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے آپ کی ٹیچر ہو، تو آپ پہلے اس میں یہ دیکھیں کہ پرسنلی طور پہ ایکشن سے آپ اس کتنی دعا کر سکتے ہیں۔ وہ دعا آپ کریں گے، اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ میرے بس سے اب بکانی اوپر کی ہے، اب میرے اللہ کا معاملہ ہے، تو پھر آپ دعا کریں گے۔ تو وہ جو بچہ آیا اس کے لیے جو ہم نے کیا الحمدللہ، وہ تو ہم نے دعا بھی کی اور دعا بھی کی، مگر اس سے یہ ایک بڑا واقعہ ٹریگر ہو گیا۔ تو یہ کانسیپٹ سمجھ لیں ہم سب، میں سب سے پہلے کہ ہم دعا اس کے لیے کریں گے جس کے لیے ہم دعا نہ کر سکیں۔ پہلے ہمارا اپنا بھی ایک احساس ہونا چاہیے، اپنی بھی کاوش ہونی چاہیے، اپنا بھی ایک ایکشن ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہم امین ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ گھر ہے، چاہے باہر ہے، چاہے شخصیت ہے، چاہے عزت ہے، سب میرے اللہ کی ہے۔ ہمارے پاس کسی چیز کی اونرشپ لینے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہماری ضرورت ہونی چاہیے۔ تو آپ نے دیے میں سے دینا ہے نا آگے، تو دعا کے ساتھ دعا کا کنسپٹ ضرور رکھیں، اور مجھے بھی دعا میں
اور اگر دعا نہیں تو دعا میں ضرور مجھے یاد رکھا کریں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کے راستے پہ چلائے جس پہ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ ہم چلیں. بہت شکریہ.